أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ ودین الحق اور سچے دین کے ساتھ لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ غالب کر دے اسے ہر ایک دین پر ولو کرہ المشرکون اگرچہ مشرک نا پسند کریں۔ فرمایا کہ اللہ پاک نے ہی اپنے رسول کو بھیجا ہے بالہدا قرآن مجید دے کر، دین الحق اور دین اسلام دے کر، تاکہ اسے دوسرے تمام دینوں پر غالب کرتے۔ یعنی یہ دین دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب بن کر رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب اس دین کے ماننے والوں نے اس دین پر عمل کیا جیسا کہ عمل کرنے کا حق تھا، تو اللہ نے ان کو کیسر و کسریٰ کی حکومتوں پر بھی غلبہ عطا فرمایا، اور مشرق سے لے کر مغرب تک ان کا اقتدار پہنچ گیا، اور دیگر تمام مذاہب کے مقابلے میں دین اسلام ایک ممتاز حیثیت سے قائم رہا۔ حاتم طائی اپنے قبیلے کا سردار تھا اور بہت بڑا سخی تھا۔ اس کا بیٹا عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اے علی، لوگ اس لیے اسلام کو قبول نہیں کر رہے کہ اسلام کو ماننے والے چند غریب لوگ ہیں، اور ان کے پاس مال و دولت بھی نہیں، اور ان کے پاس اقتدار بھی نہیں، حکومت بھی نہیں۔ لیکن اے علی، تم دیکھو گے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دین کو غالب کرے گا، اور کیسر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں آئیں گے۔ اور فرمایا کہ تم نے ہیرا کا شہر دیکھا ہوا ہے؟ عراق کا ایک شہر ہے ہیرا۔ اس نے کہا جی دیکھا تو نہیں، سنا ہے۔ فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ہیرا سے ایک سوار اکیلا چلے گا، اور راستے میں اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، اور وہ حج کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے گا، اور باحفاظت طریقے سے وہ وہاں پہنچے گا اور حج کر کے واپس ہو جائے گا۔ اور تیسری پیشگوئی آپ نے یہ فرمائی کہ اے علی، مال و دولت مسلمانوں کے پاس اتنا ہو جائے گا کہ مال لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ لوگ مال دینے کی کوشش کریں گے لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہیرا سے سواریاں چلتی ہوئی میں نے خود دیکھی، اور ان کا بحفاظت مکہ مکرمہ پہنچنا میں نے خود دیکھا، اور کسریٰ کے خلاف جو جنگ ہوئی ایران کے خلاف، اس میں تو میں خود شامل تھا، جس میں مسلمانوں نے ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ اور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تیسری آپ کی جو پیشگوئی ہے وہ بھی ضرور پوری ہوگی، اگرچہ میرے دنیا سے جانے کے بعد پوری ہو۔ تو یہ وہ دین ہے، دین حق،
جو سارے دینوں پر غالب ہو کر رہے گا، پہلے بھی رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت سے پہلے وہ وقت پھر آئے گا کہ یہ دین سب پر غالب ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، یقیناً بہت سے علماء اور راہب لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، البتہ کھاتے ہیں مال لوگوں کا باطل طریقے سے، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور وہ لوگ جو خزانہ بناتے ہیں سونے کو اور چاندی کو، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ان کو خوشخبری دے دے دردناک عذاب کی۔ فرمایا کہ مولوی اور واعظ اور عابد صوفی حضرات، یہ دو طبقے، اور تیسرا طبقہ مالداروں کا، جو مال جمع کرتے ہیں اور حکومت تک پہنچتے ہیں اور پھر حکومتی وسائل سے اپنے لیے مال جمع کر لیتے ہیں۔ یہ تین طبقے ہی ہر فساد اور ہر خرابی کی جڑ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا ایک شعر ہے، وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا، کہ دین کو جب بھی خراب کیا ہے تو بادشاہوں نے کیا ہے اور برے مولویوں نے کیا ہے اور صوفیوں نے کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ اکثر آستانوں کو اور پیروں کو اور ان کے مریدوں کو دیکھیں تو بظاہر ترک دنیا اور دنیا سے بے رغبتی کے پیچھے آپ کو بدترین حرص نظر آئے گی۔ یہ لوگ نذرانے لے لے کر مریدوں کی جیبیں خالی کرتے ہیں اور ان کی عزتوں پر بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں، ان کے مال بھی اور ان کی عزتیں بھی لوٹ لیتے ہیں، تو اپنے آپ کو وہ بادشاہ بنا کر بیٹھتے ہیں اور مریدوں سے کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارا ہر حکم ماننا ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، شریعت کے مطابق ہو یا شریعت کے خلاف ہو۔ تو ایسے لوگ اصل میں معاشرے اور دین کی تباہی کا سبب ہے۔ اور فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، کنز کہتے ہیں خزانے کو، اور کنز یکنز کا معنی کسی چیز کو خزانہ بنا کر محفوظ کر کے رکھنا۔ فرمایا یہ سونے اور چاندی کو محفوظ کر کے خزانہ بنا کے رکھنے والے اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے والے، ان کو ایک نہایت تکلیف دہ عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے اور حقداروں کے حق ادا نہ کیے جائیں، وہ قیامت کے دن اس مال سے تختے اور سلاخیں بنائی جائیں گی اور انہیں گرم کر کے ان کے جسموں پر نشان لگائے جائیں گے، داغ لگائے جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ یہ مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں انسان کے پیچھے لگ جائے گا اور اس کے گلے میں لپٹ جائے گا اور اس کو ڈنگ مارے گا اور کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جسے تو نے دنیا میں جمع کیا۔
اس آیت کریمہ سے حضرت ابو ذر غفاری اور بعض دیگر لوگوں نے یہ سمجھا کہ اسلام میں مال جمع کرنا بالکل ہی ناجائز ہے اور حرام ہے، جبکہ جمہور صحابہ کا موقف یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو پھر یہ مال خزانہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ عذاب کا باعث بنے گا، کیونکہ اگر مال جمع کرنا جائز نہ ہو تو پھر زکوٰۃ کس چیز پر ہے اور میراث کے احکام کس لیے ہیں؟ تو جائز طریقے سے مال جمع کرنا جائز ہے، حلال ذریعے سے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن آگ جلائی جائے گی ان کے اوپر جہنم میں، فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم، تو داغی جائیں گی ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو، وظہورہم، اور ان کی پشتیں، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ مال جو تم نے خزانہ بنایا اپنے جانوں کے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس چکھو جو کچھ تم خزانہ بناتے تھے۔ فرمایا کہ یہ مال جس میں اللہ کا حق اور بندوں کا حق ادا نہیں کیا گیا، یہ قیامت کے دن گرم کر کے اس سے داغ لگائے جائیں گے ان کے جسموں پر، اور 50,000 سال کا دن اسی طرح ان کے لیے گزرے گا۔ پھر اس کے بعد جو بھی ان کے لیے فیصلہ ہوگا جہنم کا یا جنت کا، اس طرف وہ جائیں گے۔ تو 7 فرشتے یہ کہیں گے کہ یہ وہ مال ہے جسے تم جمع کر کر کے رکھتے تھے۔ ان عدت الشہور عند اللہ، یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 شہرا فی کتاب اللہ، 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا دین۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ، اور مشرکوں سے لڑائی کرو اکٹھے ہو کر۔ کما یقاتلونکم کافۃ، جس طرح وہ تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں مل کر۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہیں۔ فرمایا جس دن سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور یہ مہینے قمری اعتبار سے ہیں۔ قمری مہینہ یا 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 کا، نہ یہ کبھی 28 کا ہوا ہے نہ کبھی 31 کا ہوا ہے۔ اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ایک ذوالقعدہ اور ایک ذوالحج اور ایک محرم اور ایک رجب۔ فرمایا کہ حج کے مہینے سے 1 مہینہ پہلے امن قائم کیا گیا تاکہ لوگ حج کے لیے سفر کر سکیں،
اور 1 مہینہ بعد بھی امن قائم کیا گیا جنگ سے، لڑائی سے، جھگڑے سے، تاکہ لوگ واپسی کا سفر حفاظت سے اور امن و امان سے کر سکیں۔ اور رجب کا مہینہ سال کے درمیان میں رکھا گیا اس لیے کہ لوگ اس مہینے میں اطمینان سے عمرہ کر سکیں۔ آپ نے فرمایا کہ مضر کا رجب اس لیے کہا گیا ہے کہ بنو ربیعہ چوتھا حرمت والا مہینہ رمضان کو مانتے تھے، اور بنو مضر کہتے تھے کہ نہیں، یہ رجب کا مہینہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس کی تصدیق فرمائی کہ چوتھا مہینہ رجب ہی کا ہے۔ اور جتنے بھی عبادات ہیں یہ سب قمری مہینے کے اعتبار سے، اسلامی مہینے کے اعتبار سے ہوتی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حج مثلاً اور رمضان یہ بدل بدل کے آتا ہے۔ اگر یہ شمسی مہینے کے اعتبار سے ہوتا، مثلاً 20 جون کو اگر حج ہوتا تو پھر ہر سال یہ گرمی ہی میں آتا، لیکن اللہ نے ان مہینوں کا نظام ایسے رکھا ہے کہ یہ بدل بدل کے آتے ہیں، اور کبھی حج سردی میں آتا ہے، کبھی گرمی میں آتا ہے، کبھی بہار کے موسم میں آتا ہے۔ تو یہ اس میں حکمت ہے۔ فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں گناہ کا عذاب بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اور نیکی کا ثواب بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے ان مہینوں میں گناہ سے بچو اور نیکی کا خیال کرو، اور سب اکٹھے ہو کر مشرکوں سے لڑو جس طرح وہ اکٹھے ہو کر تم سے لڑتے ہیں۔ ترجمہ ایک بار، والذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور سچے دین کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب کر دے اسے ہر ایک دین پر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک ناپسند کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہوں، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، یقیناً بہت سے علماء اور راہب، لیأکلون اموال الناس بالباطل، البتہ کھاتے ہیں مال لوگوں کا باطل طریقے سے، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور وہ لوگ جو خزانہ بناتے ہیں سونے کو اور چاندی کو، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ان کو خوشخبری دے دے دردناک عذاب کی، یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم، جس دن انہیں گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ میں، فَتُقْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ، اور اس کے ساتھ داغی جائیں گی ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو، وَظُهُورُهُمْ، اور ان کی پشتیں، هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ،
یہ ہے وہ مال جسے تم نے خزانہ بنایا اپنی جانوں کے لیے. فذوقوا ما کنتم تکنزون. پس چکھو جو کچھ تم خزانہ بناتے تھے. ان عدت الشہور عند اللہ، یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 شہرا فی کتاب اللہ، 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں. یوم خلق السماوات والارض، جس دن پیدا کیا اس نے آسمانوں کو اور زمین کو. منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں. ذالک الدین القیم، یہی ہے سیدھا دین. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو نہ ظلم کرو ان میں اپنی جانوں پر. وقاتلوا المشرکین کافۃ، اور لڑائی کرو مشرکوں سے مل کر. کما یقاتلونکم کافۃ، جس طرح وہ لڑائی کرتے ہیں تم سے مل کر. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ.